محمد وارث رضا سیوان بہار سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہابی اعلی حضرت کے شعر پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت بخش شریف میں لکھا ہے کیوں تیری بات کوئی پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ خود کی کتے سے کیوں مشابہت کر رہے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتے لفظ ہے ہی نہیں، کتے لفظ ہے، کتنے کے معنی میں. اور اردو کی بڑی بڑی لغت میں دیکھا جا سکتا ہے کتے کتنے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. تو وہ کتے لفظ نہیں، کتے ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے جو نسخہ تھا اس میں زیر لگا بھی تھا، لیکن کتابت کی وجہ سے بعد میں زیر ہٹا دیا گیا. مگر اب دیوبندیوں کو اردو بھی نہیں آتی تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب جو ہے تو قرآن سمجھتے ہیں، حدیث ہم عربی جانتے، فارسی جانتے ہیں. اب جہالت کا یہ عالم ہے کہ اردو بھی نہیں آتی کہ کتے کو کتے پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کتا بھی لفظ ہوتا تو کیا دیوبندیوں کو فیروز اللغات بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ اور ان جاہلوں کو اردو کتاب بھی نہیں پڑھتے یا سمجھ نہیں پاتے ہیں؟ فیروز اللغات میں جہاں پر کتے کا معنی بیان کیا ہے وہاں پر ایک معنی کتے کا غلام بھی بیان کیا ہے. تو ایسے مقامات پر جہاں بھی کوئی اپنے معظم و محترم کے لیے کتے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں پر غلام کا معنی مراد ہوتا ہے کہ جب لفظ چند معنی میں مشترک ہو تو اس وقت اس کا معنی وہی مراد ہوگا. یعنی مشترک سے معول جب تک نہ بنا لیں تب تک کوئی حکم نہیں لگتا، جیسا کہ اصول الشاسی وغیرہ میں موجود ہے مشترک کی بحث میں کہ مشترک کہتے ہیں اس لفظ کو کہ لفظ ایک ہو معنی چند ہو، اور معول کہتے ہیں اس کو کہ مشترک جو چند معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو لفظ کسی قرینہ اور کسی دلیل کی وجہ سے ایک معنی میں راجح اور مراد ہو جائے تو اسی لفظ مشترک کو پھر معول بولیں گے. مگر دیوبندیوں کو اصول الشاسی بھی نہیں آتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے تو بہت بڑا علامہ اور فہامہ بنتے ہیں. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں جھوٹ کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور جھوٹ سے ان کو جھوٹ، کفر اور جہنم، ان تین چیزوں سے تو ان کو ایسا عشق ہو گیا ہے کہ جو ہے تو یہ تین چیزوں کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، چاہے جو ہے تو ان کو کچھ بھی کرنا پڑے مگر جھوٹ اور جو ہے کفر اور جہنم میں جانے کے ذرائع اور طریقے اختیار کرنا، یہ تین چیزوں سے ان کو عشق ہو گیا ہے. ان شیطانوں کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں بول رہے ہیں. اب بتائیے کہ جب کتے کا لفظ جو ہے غلام کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے بہت سارے معنی فیروز اللغات وغیرہ میں دیا ہے تو معلوم ہوا کہ لفظ کتا جو ہے تو عرف میں جب بولا جاتا ہے تو وہ مشترک ہے، اور جب وہ مشترک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرینہ کا محتاج ہوگا. تو جب کسی معظم اور محترم کی بارگاہ میں کوئی بولتا ہے تو ظاہر عاجزی کے لیے بولتا ہے، تو عاجزی یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ معنی یہاں پر یہ لفظ جو ہے غلام کے معنی میں بولا جا رہا ہے. تو اب دیوبندیوں سے پوچھا جائے کہ کیا جو ہے تو کسی اپنے آقا و مولا، پیر و مرشید یا ولی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کوئی غلام کے معنی میں استعمال کرے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو کیا یہ معنی جو ہے تو اس معنی میں بھی لفظ کتا ناجائز ہوگا؟ تو پھر بتایا جائے کہ رشید احمد گنگوہی اپنے نام کے ساتھ جو ہے تو احقر الناس اور احقر العباد لکھتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ احقر الناس میں بھنگی بھی ہیں، پاخانہ اٹھانے والے بھی ہیں، جھاڑو لگانے والے بھی ہیں، حرام کھانے والے بھی ہیں، سور کھانے والے بھی ہیں، شراب پینے والے بھی ہیں. تو کیا کوئی دیوبندی یہ پسند کرے گا کہ گنگوہی سور کھانے والوں سے بدتر تھا اور اس سے حقیر تھا، گنگوہی شراب پینے والوں سے بدتر تھا، ان سے بھی ذلیل اور حقیر تھا؟ تو اس موقع پر یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے، اور یہاں پر جو ہے تو وہ تواضع انکساری کے طور پر استعمال کیے ہیں. تو تم بولو تو تواضع ہو جائے، ہم بولیں تو حقیقت ہو جائے. دلیل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. وہ رضا کی نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار ہے.